اسکولوں میں اللہ رسول کا نام کم لیا جا رہا ہے، گوروں کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ مذہب کی چھاپ نہ لگے، دوسری وجہ بچے کہیں گے کہ یہ اگر اتنے سمجھدار لوگ ہوتے تو یہ کامیاب ہوتے. نہ اسلامی کنٹریز کامیاب ہیں. میں نے لبرل لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو وہ صرف اس مسلمانوں کو گالیاں نہیں دیتے، مسلم کنٹریز کو بھی اسی طرح گالیاں دیتے ہیں. وہ ان کو بھی ایسے ہی برا بلا کہتے ہیں، ان کے بھی عیب تلاش کرتے ہیں. تو ان کو مذہب سے ہی نفرت ہے کہ یہ گلا گھوٹ رہے ہیں لوگوں کا، جس میں سعودی عرب کا نام لیا جاتا ہے، پاکستان کا نام لیا جاتا ہے. ان دو کنٹریز کا تو بہت ہی زیادہ نام لیا جاتا ہے، باقی کنٹریز بھی ہیں لیکن وہ اتنے آگے نہیں ہیں. حالانکہ ان دو کنٹریز میں بہت سے مثبت پہلو ہیں، بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب کیوں نہیں ہے، یہ ترقی میں پیچھے کیوں ہیں. تو یہ جھیپ مٹانے کے لیے نا یہ حوالہ پھر دیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، اچھا پھر اس میں ایک ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو مذہب میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے اسلام کا ایسا تصور پیش کرنا شروع کر دیا کہ لبرل لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ دین کی طرف آ جائے. اسلام کو اتنا آسان کر کے پیش کرو کہ لبرل لوگوں کا، مذہب مخالف لوگوں کو اسلام ان کے لیے قابل قبول بن جائے. ان کا خیال یہ تھا اس سے پڑھے لکھے لوگ دین کی طرف آئیں گے، اور یہ جو ایک چھاپ لگی ہوئی ہے مذہب کی کہ مذہبی لوگ اکثر ناکام ہوتے ہیں، یہ چھاپ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے رکشا چلانے والے، ٹیکسی چلانے والے، ٹھیلے لگانے والے. رائے میں جاؤ نا، زیادہ غریب ملیں گے آپ کو، مالدار بولو نا تھوڑے ملیں گے. ہیں بڑے بڑے کروڑ ارب پتی ہیں لیکن تھوڑے، اور وہ بھی ایسے کہ حلیے سے لگتے نہیں ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. حلیہ ان کا بھی ایسے ہی ہوگا بیچاروں کا، شلوار آدھی پنڈلی تک ہوگی تو لگتا ہے یہ تو بیچارے کو شلوار پہننے کی تمیز نہیں ہے، ترقی کہاں سے کرے گا. یہ ذہن میں لوگوں کے ایک آتا ہے، جس کو شلوار پہننے کی تمیز نہیں ہے وہ ترقی کیا کرے گا. تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اس سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. اللہ کی نظر میں یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں کی کامیابی کو اللہ مانتے ہی نہیں ہے. یہ تو ظالم لوگ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے کنٹری جو آج بڑے فنڈر بنے ہوئے ہیں نا، دنیا کو انسانی حقوق سکھا رہے ہیں، یہ کنٹری وجود میں کیسے آئے؟ ذرا ان کا ماضی تو اٹھا کے دیکھیں. انہوں نے پہلے انسانیت کا گلا گھوٹا ہے، اس کے بعد ان کو پاور ملی ہے، تو پاور ملتے ہی انسانوں کے حقوق پر انہوں نے تنظیمیں بنا کے پوری دنیا میں تشکیلات کر دیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک آدمی ڈاکو بن کے کسی گھر میں گیا، لوٹ لاٹ کے آدھے لوگوں کو ذبح کر دیا، عصمت دری کی عورتوں کی، اور ڈاکو، اور پھر اسی طرح ڈکیتیاں کر کر کے محلے کا دادا بن گیا، اور دادا بنتے ہی ڈکیتی کے خلاف قانون پاس کرنا شروع کر دیا. آئندہ کوئی ڈاکو ڈکیتی کرے گا اس کو چوک پہ لٹکائیں گے، لوگ کہیں گے یار یہ ہے، یہ کیا ہے، یہ ہیں اصل. اور پھر آئندہ ان کے اقوال پیش کرنا شروع کر دیں محلے کے دادا کے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مینرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بات کرو تو بات سے پہلے تھینک یو اور بات کے آخر میں تھینک یو. انہوں نے ارشاد فرمایا وہ تھا نا، سنایا تھا نا میں نے، ایک چھوڑو ابھی نہیں سناؤں گا. تو یہ جتنے بڑی بڑی طاقتیں وجود میں آئی ہیں، ذرا آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھو، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. کل میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ کوئی ڈاکٹر تھے غالباً، تو وہ ایک واقعہ سنانے لگے کہ یہ ریسرچ تھی ان کی. وہ کالوں کے ملک میں رہتے ہیں نا، تو کالوں کو گوروں سے نفرت بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا یہ کیوں کالے، شکر ہے ہم سانولے ہیں، بیچ کے لوگ ہیں ہم لوگ،
ورنہ ہم کالوں سے لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے تھے, وہ کالے اور گوروں کی لڑائی ہے. تو وہ ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے, کہہ رہے تھے وہاں مشہور ہے کہ گوروں نے ہم پہ بہت زیادہ ظلم کیے ہیں, تو اس لیے وہ کالوں کے دل میں گوروں کی ایسی نفرت بیٹھی ہے کہ وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی. اس میں ایک ظلم یہ بھی ہے, یہ اوپن ہارٹ سرجری کے لیے زندہ قیدیوں کو استعمال کیا جاتا تھا. میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے نا, آپ جائیں یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, آپ کو مل جائیں گی ایسی رپورٹس, کچھ مستند رپورٹس بھی آپ کو مل جائیں گی کہ کس طرح جنگی قیدیوں کو تختہ مشق بنایا گیا ہے تحقیقات کے لیے. اسلام نے 1400 سال پہلے یہ حکم دیا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے بارے میں قیامت میں تم سے سوال ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورہ دہر مکہ میں نازل ہوئی ہے, اس وقت تو جنگی قیدی تھے ہی نہیں. مسلمانوں کے پاس تو جنگی قیدی مدینہ میں آئے ہیں نا, جب لڑائیاں شروع ہوئی ہیں. مکہ میں تو جنگ بھی نہیں ہوئی اور قیدی بھی مسلمان خود قیدی تھے. جنگی قیدی تو بعد میں آئے ہیں, اور قرآن کہہ رہے نیک لوگوں کی علامت ہے کہ وہ ہماری محبت میں یتیموں کو, مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. بھوکا نہیں مارتے ان کو, بلکہ کھلانے کا انتظام کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن بہت سی میڈیسن, بہت سے انجیکشن جو تجربوں کی بھیٹ, جن میں تجربوں کی بھیٹ چڑھایا ہے, وہ کس کو چڑھایا ہے؟ جنگی قیدیوں کو. آج لوگ کہتے ہیں ان قیدیوں کے حقوق بھی تو انہی لوگوں نے متعین کیے ہیں نا, کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یونائٹڈ نیشن کے جو قوانین بنے ہیں, تو کب کیے اور اس کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ کیا اب بھی ہو رہے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ اچھا؟ کیا کیوبا کی جیلوں میں لوگ ابھی تک نہیں پڑے ہوئے ان پنجروں کے اندر؟ کوئی ہے پرسان حال ان کا؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو ایسے ایسے قیدیوں پہ تجربے ہوئے کہ روح کانپ اٹھتی ہے انسان کی. کئی کئی دن ان کو جگایا گیا, پھر کوئی میڈیسن کھلا کے تجربہ کیا گیا. زندہ انسان کو پکڑ کے اس کا کلیجہ, جیسے مینڈک میں نہیں آپریشن ہوتے, اس طرح. تو کامیابی سائنسی ترقی کو نہیں کہا جاتا, کامیابی معاشی ترقی کو نہیں کہا جاتا. اللہ کی نظر میں یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. اسلام اس دنیا کو مسافر خانہ کہتا ہے, اور سفر کی راحت اور سفر کی ناکامی حقیقی راحت اور حقیقی ناکامی نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, جس کا رزلٹ تقریباً 0. کوئی بھی قوم میں ساتھ دینے والا نہیں تھا. آپ بظاہر اپنے ویژن میں ناکام ہو گئے. 40-50 لوگ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں, لیکن قرآن ان 40-50 کو کامیاب کہہ رہا ہے, اور ان لاکھوں کو, کروڑوں کو, بولو نا, ناکام کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا راستہ صحیح تھا. ایک صحابی کو مشرکین مکہ نے پکڑا. یہ مکہ یعنی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, اور قتل کا فیصلہ کیا. ایمان لے آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے قتل ہی کیا جا رہا ہے تو میں ذرا صاف ستھرا ہو کے اللہ کے پاس جاؤں. تو اس طرح منگوایا تاکہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال کو صاف کر سکیں. مشرکین نے اتنی مہلت دے دی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, پھانسی سے پہلے آخری خواہش تو پوری کی جاتی ہے نا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ اپنے جسم کے بال صاف کر لیں, غیر ضروری بال, نہائیں, غسل کریں, اللہ کے سامنے حاضری, آپ کے خیال کے مطابق اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے آپ نے. اسی دوران ایک بچہ آ گیا ان کے پاس مشرکین کا, تو انہوں نے بچے کو پکڑ لیا. اب ان کے پاس ایک بہترین ہتھیار تھا کہ اس بچے کے گلے پہ چھری رکھ لیتے, لیکن انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. یہ ان کا خیال تھا کہ بچے کو میں تختہ مشق نہیں بناؤں گا.
تو مشرکین جب ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، دیکھو یہ کتنی بڑی ناکامی ہے نا، کیونکہ موت سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ بولو نا، نہیں ہو سکتی. لیکن وہ شعر پڑھ رہے ہیں، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. کہتے ہیں میری گردن جب کٹے گی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں ادھر گرتا ہوں یا ادھر گرتا ہوں، کس جانب کو میں زمین پہ گرتا ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ معبود کی رضا میں ہو رہا ہے، اپنے خالق کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ خالق چاہے تو میری لاش کے کٹے ہوئے ٹکڑوں میں برکت پیدا کر دے، وہ یہی میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے. فلست ابالی، کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حین اقتل مسلما، اس لیے کہ میں قتل ہو رہا ہوں اسلام پہ. مسلم کا معنی اللہ کا فرما بردار بن کے، جس خدا نے پیدا کیا ہے میں میری موت اس کی نافرمانی میں نہیں ہو رہی، اس کی رضا کے لیے ہو رہی ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں ادھر کو گرتا ہوں یا میری لاش ادھر کو گرتی ہے. کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے جب ان کو شہید کیا گیا تو کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، اس کعبہ کے رب کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب. سب سے بڑی ناکامی کیا سمجھی جاتی ہے؟ موت، زندگی کا خاتمہ. اور جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ اسی موت کو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں. یہ ذہن آپ کا اسلام بنانا چاہتا ہے، یہ ذہن بنانا چاہتا ہے اسلام.